نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. یہ سورہ طٰہٰ ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں تقریباً لگ بھگ 5 رکوع جو ہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس قرآن مجید کو ریسیو کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زبان ہلاتے تھے کہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ سے کوئی لفظ جو ہے وہ مس نہ ہو جائے. تو سورہ قیامہ میں آپ سے کہا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. ایک تو یہ مشقت تھی. دوسری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی دعوت دینے میں بہت ایفرٹ کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، اور جب آگے سے جو رسپانس آتا تھا اس پر بھی آپ بہت دل گرفتہ رہتے تھے. اس حوالے سے بھی کہا. اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے تشقیٰ کا کہ بھئی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، بلکہ آپ بامراد ہوں گے. اس دنیا میں بھی آپ کا بڑا اونچا مرتبہ ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دنیا میں بھی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی، اور آخرت تو آپ کے لیے ہے ہی بہت اونچی، بہت مرتبے والی. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ قرآن تو مگر یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ قرآن مجید سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کے اندر خوف ہے، جس کے اندر خدا خوفی ہے، جس کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اندیشہ ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اتارا ہوا ہے اس ہستی کا جس نے پیدا کیا زمین کو اور آسمانوں کو، وہ آسمان جو بہت بلند ہیں. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے اور وہ عرش پر قائم ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، اور اس دنیا کو بنایا بھی ہے اس نے، اور اس دنیا کو چلا بھی رہا ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اسی کا ہے، اسی کے بس میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اسی کی ملک ہے. ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. وما تحت الثری، اور زمین کی جو مٹی ہے اس کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کی ملک ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ اونچی آواز میں بات کریں، پکار کر بات کریں، تو بے شک وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو کہ جو چھپی ہوئی ہے وہ اخفا، اور اس سے بھی زیادہ مخفی ہے. یعنی وہ صرف ان چیزوں کو نہیں جانتا کہ جو انسان زبان سے باہر نکالے یا اس کا اظہار کرے، وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، بس وہ ایک الہ ہے، یکتا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اور تمام اچھے نام، تمام اعلیٰ اوصاف اسی کے لیے ہیں. اب یہاں سے آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رودات بیان ہوئی ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے نبی کہ آپ تک پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی بات، ان کی بپتا آپ تک پہنچی. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے دیکھا آگ کو. فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا امکثوا، ذرا ٹھہرو. انی آنست نارا، میں دیکھتا ہوں آگ. لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں، کوئی سلگا کے کوئی چیز. او اجد علی النار ہدا، یا آگ کے پاس جاؤں تو مجھے راہ مل جائے، رستے کا پتہ لگ جائے. یہ اس وقت کا واقعہ جو سورہ قصص میں بھی تفصیل سے آگے آئے گا کہ جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ مدین سے لوٹ رہے تھے، تو اس دوران یہ قصہ ہوا ان کے ساتھ کہ وہاں پہ ظاہر بات رات تاریک تھی، رستہ بھی کچھ بھول گئے تھے، سردی بھی بہت تھی. تو انہیں کوئی شعلہ سا نظر آیا
تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، جا کے بعد کوئی انگارہ لے آتا ہوں، اس سے ہاتھ واتھ بھی ہم تاپ لیں اور کچھ ہو سکتا ہے منزل کا سراغ بھی مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، تو جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو پکار لگائی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم پاکیزہ جو وادی طویٰ ہے اس میں ہو، یعنی جو وادی ہے یہ پاکیزہ ہے، اور ظاہری بات ہے اس آگ کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں تو اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جوتے اتار دو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں برگزیدہ کر لیا، میں نے تمہیں چن لیا نبوت کے لیے، تو اب جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو کان لگا کے سنو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں ہی ہوں، میں ہی اللہ ہوں، یکتا الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فاعبدنی، تو پس تم میری ہی بندگی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی نماز کا مفاد بھی بتا دیا کہ میں معبود ہوں، میری بندگی کرو، اور بندگی کا سب سے بڑا اظہار جو ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے نماز اس کی کچھ فارم میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی چونکہ انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اور ہر شریعت میں ظاہری بات ہے اللہ کو پوجنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا تھا، تو اس کو نماز کہا گیا ہے، اور نماز کا مفاد بھی بتا دیا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے میری یاد قائم کرو۔ کیونکہ دنیا میں ظاہری بات ہے ہم کسی آدمی کو اگر چاہیں کہ وہ ہماری یادداشت میں زندہ رہے تو ہم اس سے مل آتے ہیں، کبھی اس سے خط و کتابت کر لیتے ہیں، فون پہ بات کر لیتے ہیں، یا کوئی میل کا ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ ہم اللہ سے مل آیا کریں فزیکلی، یا اللہ کو خط لکھ دیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی یاد کو قائم رکھا جائے، یعنی اس کا جو ذکر ہے اس کو پکایا جائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ جو شریعت کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، قد کثرت علیہ، مجھ پر بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ چیزیں مجھے یاد نہیں رہتی، تو آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد پھر مجھے آپ سے کچھ اور پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ تو نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے ہے، قرآن مجید خود الذکر ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک الساعہ دنیا کا خاتمہ آنے والا ہے، قریب ہے۔ اکاد اخفیہا، میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس جو اس نے سعی و جہد کی ہے، جو اس نے محنت کی ہے، اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ جس طریقے سے کسی آدمی کی موت کی اطلاع کسی کو نہیں دی جاتی، ورنہ تو یہ ہونا کہ بتا دیا جائے کہ ٹھیک ہے تم 60 سال کی عمر میں فلاں تاریخ کو مرو گے، تو آدمی پھر سرکشی کرتا رہے، بغاوت کرتا رہے، اور مرنے سے کچھ دن پہلے توبہ اللہ کر کے اللہ کے سامنے رجوع کر لے۔ تو موت بھی اچانک آتی ہے، اور اس دنیا کی موت، اس دنیا کی اجل بھی اچانک آئے گی، تاکہ پھر جس نے جو عمل کیا ہے اللہ اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، تو اے موسیٰ کہیں تمہیں اس سے دور نہ کر دے، ہٹا نہ دے، کس سے؟ نماز سے یا اس قیامت کی خبر سے۔ من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کے درپے ہے، فتردی، تو تمہیں بھی ہلاک کر دے، تم بھی بربادی کا شکار ہو جاؤ۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے۔ اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں۔ واحش بہا علی غنمی، اور میں اس کے لیے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے لیے کچھ اور کام بھی ہیں۔ یعنی ایک تو شروع میں پوچھ لیا کہ دیکھ لو کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ پھر جب اس میں اعجاز ظاہر ہوگا، یہ اژدہا بن جائے گا تو ان کو پوری طرح چیتا ہو کہ بھئی یہ جو اژدہا بنا ہے یہ کس چیز کی کنورژن ہوئی ہے۔ تو کہا کہ دیکھ لو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو کہا کہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اور جو ہے اس میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور دوسرے کام بھی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، صاف لگتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طول دیا اپنی بات کو،
یعنی بات ظاہر بات ہے لاٹھی کا بنیادی کام تو سہارا لینا ہوتا ہے نا، بات وہاں مکمل ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی تھی، اس کی اپنی ایک لذت ہے، تو انہوں نے اپنی بات کو لمبا کیا. اور ہمیشہ اس جگہ پہ جا کے وہ لطیفہ مجھے یاد آ جاتا ہے، وہ مولوی صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے تھے نا یہ آیت پنجابی میں، کہ جی وہ پوچھا کہ جی کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو کہا جی میری ڈانگ ہے. تو کہا کہ کیا کرتے ہو؟ جی میں وہ پتے وتے جھاڑتا ہوں اور ٹیک بھی لگاتا ہوں اور بھی کچھ کام ہے. تو وہ کسی نے پوچھا مولوی صاحب کہ اور کیا کام ہے؟ تو کہا کہ ہاں تو کوئی وہابی مل جائے تو انہوں ٹھوک بھی دینا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے زمانے میں بھی وہابی ہوا کرتے تھے. قال القھا یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اے موسیٰ اس کو ڈال دو نیچے. فالقاها، تو انہوں نے اس کو زمین پہ ڈال دیا. فاذا هي حیۃ تسعى، تو وہ ہو گیا اژدہا بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اژدہا ہو گیا. قال خذها ولا تخف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پکڑ لو اور اندیشہ ناک مت ہو، ڈرو مت. سنعیدها سیرتها الاولى، ہم ابھی اس کو پھیر دیں گے اس کی پہلی حالت پر، دوبارہ سے اس کو عصا بنا دیں گے. وضمم یدک الی جناحک، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں جو ہے وہ ڈال دو. تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ نکل آئے گا سفید بغیر کسی عیب کے، بیماری کے. یعنی بازو کا سفیدی جو ہوتی ہے وہ برس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو کہا کہ بازو کو پہلو میں ڈالو، نکالو گے تو چمکتا ہوا ہو جائے گا. آیتن اخرى، یہ ایک اور نشانی ہے. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکشی پہ آمادہ ہے. قال، سیدنا موسیٰ نے دعا کی. رب اشرح لی صدری، اے رب تو کھول دے کشادہ کر دے میرے سینے کو. ویسر لی امری، اور تو آسان کر دے میرے لیے میرے کام کو. واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے میری زبان کی گرہ کو. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. یعنی جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ لیں. یعنی آپ آسمان کے تارے توڑ کے لے آئیں اور زمین آسمان کے دلائل دے دیں، لیکن مخاطب اگر بات سمجھے ہی نہ تو ظاہری بات ہے کمیونیکیشن ناقص ہے. تو کہا کہ اس کا مفاد کیا ہے اس سب کا، کہ وہ میری بات سمجھ لیں اور جان لیں. عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی زبان میں لکنت تھی، اور اس کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے کہ شاید آزمائش کے لیے شروع میں جو ہے فرعون نے ان کے سامنے دو چیزیں رکھیں، شاید کوئی ایک انگارہ تھا اور ایک کوئی ہیرا تھا، کہ دیکھیں کس چیز کا انتخاب کرتا ہے. تو انہوں نے انگارہ اٹھا کے جو ہے وہ اپنی جو ہے زبان پہ رکھ لیا، جس سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی. لیکن یہ بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، چونکہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس میں ایک وجاہت بھی ہوتی ہے. انبیاء دنیاوی طور پر بھی جو عیوب ہوتے ہیں، جو خرابیاں ہوتی ہیں، اس سے پاک ہوتے ہیں. تو ٹھیک، بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے اندر فصاحت نہیں ہے. وہ آگے آئے گا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا بھائی بنا دیں، وہ افصح منی لسانا، اس کی زبان میں فصاحت زیادہ ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عقدۃ من لسان کا مطلب یہ ہے کہ لکنت ہے فزیکل اور اس لکنت کو ختم کر دیں. بس یہ ہے کہ میں بہت فصیح اللسان نہیں ہوں، تو میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں بات اپنی پوری طرح واضح کر سکوں. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے میرا کام بٹانے والا مقرر کر دیں. وزیر جس طرح بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، اور وزیر کا لفظ وزر سے ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو. تو وزیر بھی کون ہوتا ہے؟ جو بادشاہ کا کچھ بوجھ بانٹ لیتا ہے. تو کہا کہ میرے گھر والوں میں سے میرے ساتھ ایک لگا دیجئے ساتھی، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہے اس کو بنا دیجئے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی شخص نے یعنی کسی کے لیے اتنی بڑی شفاعت نہیں کی ہوگی اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی ہارون کے لیے کی، کہ گویا ان کو بھی نبوت دلوا دی کہ بھئی میرے بھائی کو جو ہے میرے ساتھ جو ہے میرا ساتھی بنا دیں. اور 3 سال بڑے تھے سیدنا ہارون سیدنا موسیٰ سے، لیکن مرتبے کے لحاظ سے سیدنا موسیٰ برتر تھے اور سیدنا ہارون ان کے تابع تھے. اشدد بھی ازری، اور ان کے ذریعے میری کمر مضبوط کیجیے، میری قوت مضبوط کیجیے. واشرکہ فی امری، اور میرے ساتھ میرے معاملے میں ان کو شریک کر دیں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم خوب تیری تسبیح کریں اور خوب تیرا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جو تمہاری طلب تھی، جو تمہاری مانگ تھی، تمہیں دے دی گئی. جو کچھ تم نے مانگا، شرح صدر مانگا دے دیا، چاہا کہ زبان کی گرہ کھول دو ہم نے کھول دی، اور تمہارے بھائی کو بھی تمہارا جو ہے وہ ساتھ جو ہے وزیر بنا دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اب گویا اللہ تعالیٰ پرانے کچھ احسانات گنوا رہے ہیں. اور ہم نے
تم پر اس سے پہلے بھی ایک بڑا احسان کیا تھا. اذ اوحینا الی امک ما یوحی. اب یہ واقعہ وہ ہے کہ جب فرعون کو بتایا گیا کہ بھئی ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو تمہاری سلطنت کو الٹا دے گا، تو اس نے حکم دے دیا تھا کہ بھئی جو بھی میل بچہ پیدا ہونا اس کو مار دیا جائے، اس کو پکڑ لیا جائے اور مار دیا جائے. اب اس کی طرف اشارہ ہے. اذ اوحینا الی امک ما یوحی. جب ہم نے حکم بھیجا تمہاری والدہ کی طرف، جو حکم بھیجا جو ہم آگے بتاتے ہیں. کیا حکم بھیجا؟ ان اقذ فیہ فی التابوت، کہ ان کو ڈال دو ایک تابوت میں، صندوق میں. فاقذ فیہ فی الیم، اور پھر صندوق کو ڈال دو دریا میں. فلیلقہ الیم بالساحل، اور پھر یہ دریا اس کو کسی ساحل پہ جو ہے وہ ڈال دے گا. یاخذ عدو لی وعدو اللہ، اس کو اٹھا لے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور آگے جا کے سیدنا موسیٰ کا بھی دشمن بننے والا تھا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اور میں نے تم پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی، یعنی ایک ایسا موہنا پن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو عطا کیا تھا، اپنی محبت کا ایسا پرتو ان کو دیا تھا کہ جو دیکھتا تھا گویا ان پہ عاشق ہو جاتا تھا. اور اسی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ وہ فرعون کی جو بیوی تھی وہ فرعون جو ہے وہ اس کو مار نہیں سکے، ان کو مار نہیں سکے اور ان کو اپنا گھر میں رکھ لیا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم میری نگاہوں کے سامنے پرورش پاؤ. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب چلنے لگی تمہاری بہن. فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ، اور یہ آگے آئے گا کہ انہوں نے ظاہر بات ہے اللہ کے حکم پر یہ کر دیا، صندوق میں ڈال دیا، لیکن ان کی بہن کو، اپنی بیٹی کو ان کی والدہ نے کہا کہ بھئی تم ساتھ ساتھ چپکے سے نظر بچا کے چلتے جانا اور دیکھنا کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے. تو وہاں پہ بادشاہ کے محل میں گیا اور وہاں سے اٹھا لیا گیا. اب وہاں آگے کی بات ہو رہی ہے کہ جب چلنے لگی تمہاری بہن. فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، اور اس نے کہا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں جو اس کی کفالت کرے، جو اس کو پالے. یعنی قصہ یہ ہوا کہ وہاں پر اٹھا لیا گیا اور جو ہے کہا گیا ٹھیک ہے کہ اس کو ہم یہیں پہ رکھتے ہیں، مارتے نہیں ہیں. اور پھر جو ظاہر بات ہے شیر خوار تھے تو دائیاں بلائی گئیں جو ان کو دودھ پلائے، لیکن کسی کا دودھ انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اس موقع پر یہ ان کی بہن داخل ہوئی اور اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں، ایک خاتون ہے جو اس کی اچھی دائی گیری کرے گی اور اس کو سنبھال لے گی. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری ماں کی طرف، یعنی پھر وہ جا کے اپنی ماں کو بلا لائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، اللہ کی حکمت ہے کہ فرعون کے محل میں ہی پرورش ہو رہی ہے اور ان کی اپنی والدہ جو ہیں وہ ان کی پرورش کر رہے ہیں. کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ دیکھیے نا، جو ممتا کی محبت ہے اس کا کتنا پاس ہے کہ ان کی والدہ کو وہاں پہنچا دیا اور انہی کا دودھ وہ پی رہے ہیں. وقتلت نفسا، اور تم نے ایک آدمی کو بھی مار دیا تھا، اس کا آگے تذکرہ ہوگا. فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں اس کرب سے نجات دی. وفتناک فتونا، اور ہم نے تمہیں طرح طرح سے جانچا ہے، تمہاری آزمائش کی ہے. فلبثت سنین فی اہل مدین، اور پھر تم بہت برس 8 یا 10 سال مدین والوں میں رہ کر آئے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور جو اب تم یہاں موسیٰ آئے ہو تو ایک اندازے سے آئے ہو، طے شدہ وقت کے مطابق آئے ہو. اللہ کی اپنی ایک تقویم ہے، کوئی چیز ہیپھیزرڈ نہیں ہوتی، یہ سب ہماری تقویم کا حصہ ہے، ہماری پلاننگ کا حصہ ہے. تو اب جو تم ہمارے پاس آئے ہو، ایک خاص وقت تم پر آیا ہے، اب ہم تمہیں سرفراز کر رہے ہیں. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنا لیا ہے، میں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اپنے واسطے تمہیں مقرر کر دیا ہے. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور دیکھو تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا. یعنی دین کے جو بھی دائی ہیں، اللہ کے جو بھی پیغمبر ہیں، ان کی سب سے بڑی زاد راہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے. اللہ کے دین کی دعوت کوئی بازار کا سودا نہیں ہوتی، اس کے لیے تو انسان تبھی آمادہ ہوتا ہے جب اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو. اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکشی پر آمادہ ہے. فقولا له قولا لینا، تو تم دونوں جا کر اس سے نرم بات کرنا، نرمی سے اس سے کلام کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. تو یہ بھی ایک بہت اہم ہے اصول ہے دعوت کا کہ نرمی سے بات کی جائے، تندی سے سختی سے بات نہ کی جائے. اب یہ ایک واقعہ ہے، اس کے کریکٹرز میں نام مجھے یاد نہیں ہے. ایک بڑا ہمارے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ تھا اور کوئی ایک بڑے عالم تھے، وہ گئے اس کے پاس اور ان کو کافی زجر کی، ملامت کیا، سختی سے بات کی، ڈانٹنا شروع کر دیا. تو خلیفہ نے روک دیا اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ نہ میں فرعون سے بڑا مفسد ہوں، نہ تم کوئی موسیٰ سے بڑے مصلح ہو. تو سیدنا موسیٰ کو تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ فرعون سے جا کر جب بات کرنا تو نرم بات کرنا. تو توجہ دلائی کہ بھائی ظاہری بات ہے کہ اتنے بڑے سرکش جس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی،
اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ اس سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ان دونوں نے کہا اے رب ہمارے، بے شک ہمیں اس کا اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر سرکشی کرے گا، جوش میں آئے گا. اور آگے ایک اور جگہ کہا نا کہ ہم نے تو ان کا ایک آدمی بھی مارا ہوا ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں ڈر ہے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. تو کہا کہ نہیں، تم دونوں اندیشہ ناک نہ ہو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں. یہ اللہ کی معیت خصوصی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا تھا جب آگے سمندر تھا، اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اللہ ساتھ ہے میرے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ. تو تم دونوں جاؤ اس کے پاس اور اس سے کہو کہ بے شک ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو عذاب نہ دو، ان کو جانے دو تاکہ ایک آزاد سرزمین میں آزادی سے اللہ کی بندگی کر سکیں. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ. بے شک ہم تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. اور سلامتی ہے اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جو ہے وہ دوسرے بادشاہوں کو یا حکمرانوں کو خط لکھتے تھے تو وہاں اسی طرح مخاطب کرتے تھے کہ السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہے اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. بے شک ہمارے طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو شخص جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا اس کے لیے عذاب ہے، اللہ اس کو پکڑے گا. قال فمن ربکما یا موسیٰ. وہ گئے جا کے فرعون کے سامنے دعوت دی. تو اب فرعون نے ان سے کہا، دونوں سے کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، اس کا کچھ تعارف تو کراؤ. قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، ہر چیز کو تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا، پھر اس کو راہ سجائی. یعنی جو کہا نا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی اس کو ہدایت دیں گے. قال فما بال القرون الاولى. تو اب فرعون نے بڑا ایک وار کیا اور بڑا ٹرکی کویسچن کیا. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پرانے لوگوں کا کیا بنے گا، پرانی جماعتوں کا کیا بنے گا. اب یہ ایک ایسا سوال تھا کہ اس کا کوئی بھی جواب سیدنا موسیٰ دیتے تو پھنس جاتے. اگر تو یہ کہتے کہ بھئی وہ تو چونکہ مشرک تھے تو جہنمی ہیں، تو فرعون کو موقع مل جاتا، وہ عصبیت جگا دیتا اپنی قوم کو. اور اگر کہہ دیتے کہ نہیں وہ تو ان کو تو معاف کر دے گا اللہ، تو پھر وہ کہے گا اگر ان کو معاف کر دیتا تو ہمیں بھی معاف کر دیتا. تو اب اس طرح کا سوال کیا جو بہت مشکل سوال تھا. فما بال القرون الاولى. سیدنا موسیٰ نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب. کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں، وہ رب خوب جانتا ہے. کس طریقے سے آپ دیکھیے خوبصورتی سے اس بات کو ٹال دیا. لا یضل ربی ولا ینسا. بے شک میرا رب نہ تو بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جس طرح آج کل گفتگو کرتے کرتے ایک دم جیسے مائک آپ کے سامنے رکھ کر ایک سوال اس طرح کا کر دیا جائے. اور ہمارے یہاں بھی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو ٹی وی پہ آنے کا اتنا شوق ہے اور ہر سوال کا جواب دینے کا اتنا شوق ہے کہ الٹا پلٹا ہر چیز کا جواب وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس سوال کو ٹھیک کروائیں کہ تمہارا سوال ٹھیک نہیں. تو یہاں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو ٹال دیا. کہا کہ نہیں وہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. اور میرا رب نہ تو بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. وہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے نکالے. وانزل من السماء ماء. اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. اور پھر اس نے اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر طرح کی مختلف قسموں کی سبزی نکالی. کلوا ورعوا انعامکم. اس کو تم بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کہا کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے تمہیں ایک دوسری مرتبہ ہم اٹھا کھڑا کریں گے. تو عام طور پہ جو روایت مشہور ہے یہ تو صحیح روایت میں ہے کہ جب کوئی تدفین ہو جائے تو دونوں مٹھیاں لے کے 3 مرتبہ قبر میں پھینکی جائے. لیکن وہ روایت کمزور ہے، اگرچہ ہمارے ہاں معمول ہے. جب کوئی آدمی جس کو دفن کیا جاتا ہے تو 3 مٹھیاں بھر کے پھینکی جاتی ہیں قبر میں اور ہر ایک کے ساتھ ایک منہا خلقناکم، ایک مٹھی پھینکی. وفیہا نعیدکم، دوسری مٹھی پھینکی. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
اور ہم نے فرعون کو ہر طرح کی نشانیاں اپنی دکھا دیں، لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہمارے پاس آ گئے ہو کہ اپنی جادو کے زور پر ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کر دو۔ فلنأتینک بسحر مثلہ، تو ہم تمہارے جادو کے مقابلے میں ایسا ہی جادو لے آئیں گے۔ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، کہ پھر ایک ہمارے اور اپنے لیے ایک وعدے کی جگہ مقرر کر لو، ایک مقام مقرر کر لو، وقت طے کر لو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرو، اور ایک صاف میدان میں سب لوگوں کے سامنے پھر مقابلہ ہو جائے۔ قال موعدکم یوم الزینۃ، تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جو وعدے کا وقت ہے، جو مقابلہ ہوگا وہ جشن کا دن ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں اور احقاق حق اور ابطال باطل ہو جائے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور جس میں لوگ جو ہے وہ دن چڑھتے ہی جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، تو فرعون پیچھے واپس پھرا اور اس نے اپنے سارے مکر جمع کیے اور پھر وہ آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، اب جو ہے جادوگروں کو بلا لیا، اب ان سے ایک خطاب کیا، ایک آخری خطاب کیا، دعوت دی دوبارہ ان سے، تو کہا کہ سیدنا موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب سے، وقد خاب من افترا، اور جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، شرک کیا، وہ ہمیشہ نامراد ہوا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، اب اس موقع پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعوت دی تو فرعون اور اس کے درباریوں میں اور جادوگروں میں بھی کھلبلی سی مچ گئی، اور ایک دم لگا کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ دعوت مؤثر ہو رہی ہے، تو آپس میں جھگڑا ان کا ہو گیا، اور پھر انہوں نے چھپ کے جو ہے ایک آپس میں سرگوشی کی، مشورہ کیا۔ قالوا، اب انہوں نے کہا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اب کچھ لوگ کھڑے ہوئے لیڈر، انہوں نے قوم سے خطاب کر کے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تم سب لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال دیں اپنی جادو کے زور پر، بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور لے جائیں، دور کر دیں تمہارے اچھے چلن کو، تمہاری اچھی جو سویلائزیشن ہے، جو مثالی کلچر ہے، اس کو غارت کر دیں۔ تو یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کی جو ریت ہے اس کو ختم کر دیں۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی طرح کی گفتگویں جو ہے مغرب کے لیڈروں نے، ٹونی بلیئر نے اور بش نے اس وقت کرنی شروع کی تھی جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اور یہی دہائی دی گئی تھی کہ اس وقت جو چیز ایٹ سٹیک ہے نا، وہ صرف امریکہ نہیں ہے، وہ پوری ویسٹرن سویلائزیشن ایٹ سٹیک ہے، اور اس وقت اگر ہم نے ان کو بری طرح، جو مسلم فنڈامنٹلسٹ ہیں، بری طرح ان کو کچلا نہیں، تو یہ تو ہماری وہ روشن تہذیب ہے جو ہم نے 300 برس میں جا کے ہم نے ایک امپائر قائم کی ہے، اس سب کو غارت کر دیں گے۔ تو وہی دہائی جو ہے انہوں نے بھی دی تھی۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، تو کہا کہ بھئی تم سب جو ہے وہ جمع کر لو اپنی تدبیر کو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اور اب آؤ صفے باندھے ان کے مقابلے میں۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کے دن جو غالب رہا وہی کامیاب ہو گیا، وہی جیت گیا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اب جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے تم ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ قال بل القوا، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ نہیں، پہلے تم اپنے داؤ چلو۔ فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سیرہم انہا تسعی، تو کیا ہوا کہ ان کی جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، لوگوں کو ایسے تخیل ہوا، لوگوں کو ایسے خیال ہوا ان کی جادو کی وجہ سے کہ وہ چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ یعنی جادو جو ہوتا ہے، جادو میں تحول نہیں ہو سکتا، یعنی جو جادو ہوتا ہے اس میں کوئی چیز، اس کا میٹامورفسس نہیں ہو سکتا، اس کی ماہیت نہیں بدل سکتی، بس نظر بندی ہو جاتی ہے اور آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ان کو ایسا لگا، ان کو تخیل ایسے ہوا کہ جیسے وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں وہ جو ہے ہل رہی ہیں سانپوں کی طرح۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو سیدنا موسیٰ نے بھی اپنے جی میں کچھ خوف محسوس کیا۔ خوف کیا تھا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارے مخاطبین ہیں، چونکہ میرے پاس جو چیز ہے وہ بھی ایسی ہی ہے، اگرچہ جادو نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس کو سمجھے کہ یہ بھی جادو کی قبیل سے ہے۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ ڈرو مت، انک انت الاعلی، تم بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اور جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو، جو انہوں نے جو ہے ایک سحر قائم کیا ہے اور فضول چیز بنائی ہے، وہ اس سب کو نگل لے گی، یعنی ان کا جو فریب ہے یہ لاٹھی ان سب کو نگل لے گی۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک ان کا جو بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی بھی فلاح یافتہ نہیں ہوتا، جب
کہیں سے آ جائے، جب بھی آ جائے، نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. جس سے ہم نے کہا تھا کہ جادو جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی نے تو حکم دیا ہے کہ جو جادوگر ہو اور فتنے پھیلائے اس کو قتل کر دو. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو گرا دیا گیا ان جادوگروں کو سجدے میں، یعنی جیسے ایک دم جیسے وہ بالکل ریفلیکسولی سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. ظاہری بات ہے ان سے بڑھ کے جادو کو کون جانتا ہوگا، تو ان کو معلوم ہوگا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. جس طریقے سے مشرکین عرب جو ان کے بڑے شاعر تھے، خطیب تھے، وہ دیکھتے ہی پہچان گئے تھے کہ یہ قرآن جو ہے خطابت نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ اور نوع کی چیز ہے. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تو اب جیسے فرعون نے ان سے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ہی ان پر ایمان لے آئے ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اور یہ تو لگتا ہے کہ تمہارا وہ بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تمہارا گرو ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ کوئی نورا کشتی تھی جو ہو رہی تھی. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر تم جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے. قالوا، اب جادوگروں نے کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، کہا کہ اے فرعون ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، ہم تمہاری بات کو آگے نہیں رکھیں گے اس پر جو ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب دیکھیے یہ ایمان ہے کہ ابھی آئے ہیں اور پہلے آ کر جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، اور جیسے ہی حق واضح ہوا ہے فوری طور پر اعتراف کر رہے ہیں. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تم نے کرنا ہے کر لو. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو بھی فیصلہ کرو گے وہ دنیا کی زندگی سے متعلق ہوگا نا. آخری فیصلہ کیا ہوگا کہ تم ہماری جان لے لو گے تو بس ٹھیک ہے، دنیا میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ جو ہم سے خطائیں کوتاہیاں پہلے ہوتی رہی ہیں وہ ہمیں بخش دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تم نے ہم سے زبردستی یہ جادو کروایا. لگتا ہے نا کہ شروع میں جب سیدنا موسیٰ نے گفتگو کی تھی تو یہ بھی سمجھ گئے تھے، یہ بھی رجسٹ کر رہے تھے کہ نہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ حق پر ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے. اس وقت جیسے دھونس سے فرعون نے ان سے کہا کہ نہیں آؤ مقابلہ کرو. واللہ خیر وابقیٰ، اور اللہ بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. انہ من یأت ربہ مجرما، کہ جو کوئی بھی اپنے رب کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ اس نے جرم کیا ہوگا، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں جیے گا اور نہ مرے گا، اس کے لیے ایسی زندگی ہے کہ نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا. ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات، اور جو اللہ کے پاس پہنچا حالت ایمان میں اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، فاولئک لہم الدرجات العلی، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے مرتبے ہیں. جنات عدن، رہنے والے باغات ہیں. تجری من تحتی الانہار، ان کے دامن میں بہتی ہوں گی ندیاں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ نکال لے جاؤ میرے بندوں کو. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور پھر ان کو ڈال دے سمندر میں ایک سوکھے رستے پر. یعنی جب آگے گئے اور دیکھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی جو ہے وہ لاٹھی مارو. تو لاٹھی ماری گئی تو وہ سمندر جو ہے وہ بھی پھٹ گیا اور دو تودوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشک رستہ نکل آیا. لا تخاف درکا ولا تخشا، اور ان کو نہ اندیشہ ہوا پکڑے جانے کا اور نہ ہی ڈوبنے کا کوئی ڈر ہوا. فاتبعہم فرعون بجنودہ، تو جب وہ گزر گئے تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کی پیروی کی، وہ بھی آ گئے اس خشک رستے میں. فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو جب بنی اسرائیل اور سیدنا موسیٰ گزر گئے اور درمیان میں تھے فرعون اور اس کا لشکر، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے جو ہے دونوں تودوں کو جمع کر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ پھر ان کو ڈھانپ لیا پانی نے، جس چیز نے ڈھانپ لیا، اس اللہ کا عذاب آیا اور سب ڈوب گئے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے بہکایا اپنی قوم کو اور ان کو راہ نہ سجھائی. دنیا میں بھی ان کو ڈبو دیا اور آخرت میں بھی جہنم کے گھاٹ پہ ان کو لے کے اترے گا.
یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے تم سے وعدہ ٹھہرایا وہ جو طور پہاڑ کی دائیں طرف وہاں، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں اس میں سے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس معاملے میں کوئی زیادتی نہ کرو، کوئی سرکشی نہ کرو۔ ایک تو ویسے عمومی بھی سرکشی نہ کرو، اللہ کی نعمتیں پا کے شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ من و سلوہ کے معاملے میں بھی سرکشی نہ کرو۔ ایک سرکشی یہ ہے کہ ہم روز کی روز تمہیں دیں گے تو اس کو بلا وجہ میں سمیٹنے کی اور ذخیرہ کرنے کی کوشش نہ کرو، اور یہ بھی ہے کہ پھر اس کو چھوڑ کے اور چیزیں نہ مانگنے لگو۔ فیحل علیکم غضبی، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میرا غضب تم پہ نازل ہوگا، ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب اترا تو وہ تو گویا پٹخ دیا گیا، اس کو تو گرا دیا گیا جہنم میں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں تو بہت ہی بخشنے والا ہوں ہر اس شخص کو جو رجوع کرنے والا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر سیدھی راہ اختیار کرتا ہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو بلایا کوہ طور پر، یہ شوق میں اپنی قوم سے ذرا پہلے آ گئے، جلدی میں پہنچ گئے، تو کہا کہ اے موسیٰ تمہیں اپنی قوم سے پہلے جلدی آنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ قال ہم اولائی علی اثری، پہلی بات تو یہ کہی کہ اے اللہ وہ بھی پیچھے ہی ہیں، ساتھ ہی ہیں، قریب ہی ہیں، آ ہی رہے ہیں۔ وعجلت الیک ربی لترضی، اور اے رب میں تیری طرف اس لیے جلدی آیا تاکہ تجھے راضی کر لوں، یعنی میرا شوق ہے، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ تو کہا کہ بس ایک شوق ہے، تجھ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، تو کہا کہ پھر بے شک ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا۔ وأضلهم السامری، اور سامری نے ان کو بہکا دیا۔ سامری بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور گویا جیسے منافق تھا اور منافقین کا سردار تھا ان کا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، پھر موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اپنی قوم کی طرف غصے میں، اور بہت بھرے ہوئے تھے وہ غصے سے، تعصب سے۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا بہت مدت ہو گئی تھی، بہت لمبی مدت ہو گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، اور پھر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیا اور شرک اختیار کر لیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، بلکہ ہمیں تو اٹھوایا گیا تھا جو قوم فرعون کا کی جو زیورات تھے ان کا بوجھ ہمیں اٹھوایا گیا تھا۔ فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے ان کو پٹخ دیا، زمین پہ ڈال دیا۔ اب چونکہ یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اور اگرچہ قبطی قوم کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، لیکن چونکہ یہ امین لوگ تھے، سچے لوگ تھے، تو جو آل فرعون ہے ان کی بہت سی امانتیں ان کے پاس تھی، زیورات تھے، تو وہ جاتے وقت اٹھا کے لے آئے، لیکن گلٹ بھی تھا ان کو کہ بھئی ہم ایک ان لوگوں کا جو ہے سونا اٹھا کے لے آئے ہیں، تو ایک خاص جگہ پہ جا کے وہ سارا سونا قوم نے پٹخ دیا، ایک جگہ پہ گڑھے میں ڈال دیا۔ تو کیا ہوا کہ فقذفناہا، تو ہم نے اس کو پھینک دیا، فکذالک القی السامری، تو اس نے سامری نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو ڈھال کے اس کا ایک بچڑا بنا دیا۔ فاخرج لهم عجلا جسد له خوار، تو اس نے سامری نے کیا کیا کہ اس کو ڈھال کے اس میں سے ایک بچڑا بنا لیا جس کے دھڑ میں سے جیسے ایک آواز سی آتی تھی، اور ایسا اس کو بنایا اس میں ایسے کو سوراخ رکھے کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی۔ فقالوا ھذا الہکم والہ موسیٰ، تو کہا پھر کہ بھئی یہ تمہارا الہ ہے اور موسیٰ کا الہ ہے۔ فنسیا، اور موسیٰ تو لگتا ہے کہ بھول گئے، یعنی ان کو بھول گیا کہ ان کا رب وہاں نہیں ہے کوہ طور پر، ان کا رب تو یہ ہے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، تو کہا کیا وہ غور نہیں کرتے تھے کہ یہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رب ہے، یہ بچڑا ہے، یہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا اور ان کے بارے میں کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہارون بھی ان سے کہتے رہے، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، کہ بے شک تمہاری جانچ کی گئی ہے، تم بہک گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، تو دیکھو میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ، تو ان کی قوم کے جو لوگ انہوں نے شرک کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو برابر اس کی طرف دھیان لگائے بیٹھے رہیں گے۔
حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہی ہمارے پاس واپس آئیں۔ اب سیدنا موسیٰ جب آئے تو انہوں نے کہا قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعان، انہوں نے کہا اے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم میرے پیچھے آتے، یعنی یا تم میری پیروی کرتے، میری اچھی خلافت یہاں کرتے، یا چلو میرے پیچھے آ کے مجھے اطلاع کر دیتے کہ کیا ہوا ہے۔ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، تو انہوں نے کہا کہ اے میری ماں جائے، میری داڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑو، یعنی غضب میں آ کر انہوں نے جو ہے ان کے سر اور داڑھی کی پکڑ سے کھینچنا شروع کر دیا۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے اس کا اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل میں اور میری بات یاد نہ رکھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں آپس میں جو ہے سر پھٹول چلتا رہتا تھا مختلف قبائل میں، تو وہ کہہ کر گئے تھے کہ دیکھو ان میں پھوٹ نہ پڑے۔ تو اب ظاہری بات ہے کیا ہوا کہ کچھ لوگ شرک کرنے لگے، کچھ ان کو روکنے لگے، اور میں روکنے والوں میں سے تھا، لیکن اندیشہ اس کا تھا کہ بھئی یہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی اور لوگ کٹ مریں گے یہاں پر۔ اس سے عام طور پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو نیکی کی دعوت تو دینی چاہیے، بھلائی کی دعوت دینی چاہیے، لیکن برائی سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ برائی کے روکنے سے ان کی اصطلاح کے مطابق توڑ پیدا ہوتا ہے اور ہم جوڑ چاہتے ہیں۔ تو اس استدلال میں یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ اصل میں اس سے تفریق ہوتی ہے، تو یہ بات مطلقاً ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہری بات ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے کچھ باتوں کو اگر بیان کیا جائے تو اس سے خرابی پیدا ہو، لیکن قرآن مجید نے حکم امر بالمعروف کا بھی دیا، نہی عن المنکر کا بھی دیا۔ قال فما خطبک یا سامری، تو اب جب قوم سے جب معاملہ ہو گیا تو اب انہوں نے سامری کی طرف رخ کیا اور کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہاری کیا حقیقت ہے سامری؟ قال بصرت بما لم یبصروا به، اب اس نے ایک بات بنائی، اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل جہاں انہوں نے پاؤں رکھا تھا وہاں کی مٹی میں نے لے لی، وہاں سے مٹھی بھر میں نے مٹی لے لی۔ فنبذتها، اور میں نے یہ جو سونا ڈھالا تھا اس میں ڈال دی۔ وکذالک سولت لی نفسی، اور بس میرے نفس نے مجھے یہی صلاح دی کہ یہ کر لو۔ اب زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اصل میں ایسا ہوا ہے کہ جبرائیل آئے تھے تو گویا ان کی جو ہے پاؤں کی مٹی لے کر اس میں ڈال دی تو اس سے ایک چمتکار پیدا ہو گیا، کرامت سی پیدا ہو گئی۔ لیکن دوسری رائے جو زیادہ بہتر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بات بنائی تھی، چکر دیا تھا کہ بھئی میں نے تو اصل میں جبرائیل کی جو ہے پاؤں کی مٹی سے فائدہ اٹھا کر جو ہے یہ سمجھا کہ جیسے اس کے ذریعے کوئی چیز پیدا ہو جائے گی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اب جاؤ دفع ہو جاؤ، اور تمہارے لیے زندگی میں تمہاری سزا یہ ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہو گے کہ مجھے چھونا مت، یعنی ایسی بیماری تمہیں آئے گی کہ لوگ تم سے دور رہیں گے اور تم بھی کسی سے کہو گے کہ بھئی جو ہے میرے قریب نہ آنا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تمہارا ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور ذرا دیکھو اپنے اس معبود کی طرف جس کی طرف تم اعتکاف لگائے بیٹھے رہتے تھے، دھیان کر کے معتکف رہتے تھے۔ لَنُحَرِّكَنَّهُ، ہم ضرور ضرور اس کو جلا دیں گے۔ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر ہم بکھیر دیں گے اس کی خاک کو دریا میں اڑا کر، یعنی بات واضح ہو جائے تاکہ کوئی جو ہے اس میں وہم باقی نہ رہے کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کو ہم جلائیں گے اور جلا کے اس کی راکھ سمندر میں اڑا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تم سب کا الہ تو وہ ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور ہر چیز کی سمائی اس کے علم میں ہے، ہر چیز کا علم اسے حاصل ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں ان باتوں کا، ان چیزوں کا جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کے احوال ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اللہ کے نبی سے خطاب ہے، اور بے شک ہم نے آپ کو دی ہے اپنے پاس سے ایک یاد دہانی، قرآن مجید آپ کو دیا ہے۔ من اعرض عنہ، جو کوئی بھی اس قرآن سے ہماری یاد سے اعراض کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہا، اور وہ رہے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت ہی برا ہے بوجھ جو قیامت کے دن اس کو اٹھوایا جائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، وہ دن کے جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم گھیر کر لے آئیں گے تمام گناہگاروں کو اس دن۔ زرقا، ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، خوف سے ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی نیلی ہوں گی۔ آج تو جو ہے بہت باتیں کر رہے ہیں، پیغمبر کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اطراء کی گفتگو کر رہے ہیں۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ چپ کے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے
کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر 10 دن. نحن عالم بما یقولون، ہم خوب واقف ہیں جو کچھ وہ یہ کہہ رہے ہیں. اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کہ ان میں سب سے بہتر آدمی، جو سب سے سمجھدار آدمی تھا، جب اس نے ان سے کہا کہ تم نہیں ٹھہرے مگر 1 دن. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. اصل میں جب اللہ کے نبی نے کہا نا کہ دیکھو ایک دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، سب چیز تباہ ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تو وہ پوچھا کرتے تھے اچھا یہ پہاڑ بھی، یعنی ان کے نزدیک ظاہر بات سب سے زیادہ مستحکم چیز اور سب سے زیادہ گرینڈر والی چیز پہاڑ تھے. کہتے تھے آپ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کہا کہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہا کہ ہم آپ میرا رب ان کو بکھیر دے گا اور بکھیر کے اڑا کے رکھ دے گا. اس طرح آخری صورتوں میں بھی ہے نا کہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح، رنگین گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر وہ اس زمین کو بالکل چٹیل صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اس میں تم کوئی موڑ اور کوئی ٹیلا نہیں دیکھو گے. اس زمین کے سارے کنٹوز، اس کے سارے درے، اس کے سارے پہاڑ سب برابر کر دیے جائیں گے. یومئذ یتبعون الداعی، جس دن یہ ایک پکارنے والے کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے دوڑیں گے. لا عوج لہ، اور جس کی پکار میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یعنی آج ہمارے پکارنے والے کی پکار نہیں سنتے، گردنیں مٹکاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اس دن جب پکارا جائے گا تو دوڑتے چلے آئیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور اس دن رحمان کے سامنے ان کی آوازیں دب جائیں گی، پست ہو جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا، تو تم نہیں سنو گے مگر گھس گھساہٹ کی آواز، بھن بھناہٹ کی آواز آئے گی. آج بہت اونچی آواز میں آرگومنٹ کر رہے ہیں، پیغمبر کے مقابل میں اترا رہے ہیں. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، وہ دن کہ جس دن کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اس کی شفاعت ہوگی جس کو رحمان اجازت دے. ورضی له قولا، اور وہ بھی رحمان کے پسند کی بات کرے گا. یعنی رحمان اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا، جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے شفاعت کرے گا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا. شفاعت کا مطلب نہیں ہے کہ سیاہ کو سفید کر دے، مشرک کو مومن بنا دے، کافر کو مسلمان کر دے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور یہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن چہرے رگڑ رہے ہوں گے، پست ہو جائیں گے اس ہستی کے سامنے جو زندہ ہے اور قیوم ہے. زندہ ہے، زندہ رکھے ہوئے ہے، قائم ہے اور قائم رکھے ہوئے ہے. وقد خاب من حمل ظلما، اور خرابی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، جنہوں نے شرک کا بار اپنے اوپر اٹھایا. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اس کے برعکس جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو اس کو نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی بنا کر. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے ہر طرح سے جو اپنے ڈرانے کی باتیں ہیں پھیر پھیر کر سنائیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ ڈر جائیں، تقوی کی روش اختیار کریں. او یحدث لهم ذکرا، یا یہ قرآن ان کے دل میں کوئی یاد دہانی ڈال دے. یعنی اعلیٰ مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ بالکل ڈر جائیں، لرز جائیں، اور کم از کم یہ نہیں تو ہے سوچنے پہ آمادہ کر دے ان کو کہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو سکتا ہے کوئی پیشی ہو. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت ہی برتر ہے وہ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے. ولا تعجل بالقرآن، اور اے نبی قرآن کی بابت جلدی نہ کریں. من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی کا فیصلہ کیا جائے. یعنی وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قرآن مجید آپ کو زیادہ دیا جائے، بار بار دیا جائے. تو کہا کہ من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس کا اترنا جب تک طے نہ کر دیا جائے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ جلدی نہ کریں. وقل رب زدنی علما، اور اے نبی آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اے رب تو مجھے بڑھا دے علم میں، یعنی مجھے علم میں بڑھا دے. اب یہاں ظاہری بات ہے، لگتا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہاں جو ازدیاد علم کی دعا ہے، صاف لگتا ہے کہ اس کا پہلا مطلب کیا ہے کہ وہی زیادہ نازل ہو. یعنی مجھے بڑھا دے علم میں، یعنی اے اللہ تو بار بار زیادہ جلدی جلدی مجھ پر قرآن مجید نازل کر. لیکن ویسے عموم میں ہے کہ اے اللہ تو مجھے علم میں، ہدایت میں مجھے بڑھا دے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے
کہ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کو میرے لیے نافع بنا دے، وانفعنی بما علمتنی، اور جو کچھ تو مجھے پہلے سکھا چکا ہے اس کو بھی میرے لیے نافع بنا دے، وزدنی علما، اور تو مجھے بڑھا دے علم میں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، ارادے کی پختگی نہیں پائی، یعنی ان سے یہی عہد لیا تھا کہ بھائی اس جنت پہ رہو، جہاں سے چاہو رشتہ پشتہ کھاؤ، لیکن یہ اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم کی جو ہے وہ عزم نہیں پایا، ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ اس کے دونوں طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بھول کے انہوں نے پھل کھایا تھا، وہ کوئی ارادتاً قصداً پورے عزم کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بھول گئے اور ان کے اندر عزم نہیں تھا، ان کے اندر ارادے کی پختگی نہیں تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے نا کہ انسان کے اندر گویا یہ دو بلٹ ان کمزوریاں ہیں، اور نسیہ اسی لیے، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ انسان کا جو اشتقاق ہے وہ نسیان سے ہے، کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم سے جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا لیکن وہ بھول گئے۔ تو ایک تو یہ کہ انسان بھول جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں پختگی نہیں ہے ارادے کی۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں ہمیں دی گئیں، ایک ہمیں دیا گیا قرآن مجید، اسی لیے کہا گیا نا کہ انسان کو یعنی ہر دور میں ہدایت دی گئی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایک میکانزم دیا وحی کا کہ وحی تمہیں بار بار یاد دلاتی رہے گی، اور دوسرا میکانزم دیا توبہ کا اور استغفار کا۔ بھول جاؤ، اگر کوشش کرو کہ نہ بھولو، اللہ کے ذکر کو، قرآن کو یاد رکھو، اور ٹھیک ہے اگر پاؤں پھسل جائے، عزم کی کمی ہو تو پھر توبہ کرو، استغفار کرو۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو گویا دو انٹرنزک کمزوریاں ہیں، ایک بھول جاتا ہے انسان، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے، اور دوسری بات یہ کہ انسان بہرحال پھسل جاتا ہے، وہ غلطی کر لیتا ہے، اس کا علاج کیا ہے کہ توبہ کرے اور استغفار کرے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم یہ بے شک تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اور چونکہ ظاہر بات ہے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں وہ راندہ درگاہ ہو گیا تھا، تو اب اس نے کہا کہ میں اب اس سے بدلہ لوں گا، اور خود اگر ڈوبا ہوں تو ان کو بھی ساتھ لے کے ڈوبوں گا۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور تم پھر مشقت میں پڑ جاؤ یا نامراد ہو جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اب جنت میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ یہ ہے کہ نہ تمہیں یہاں پہ بھوک لگے گی اور نہ کوئی عریانی تمہیں لاحق ہوگی، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ یہاں تمہیں کوئی پیاس ستائے گی اور نہ ہی کوئی دھوپ کی شدت تمہیں آئے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے ان کے جی میں جو ہے وسوسہ ڈالا۔ قال یا آدم، اور کہا کہ اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ہمیشگی کے درخت کی طرف اور ایسی بادشاہی کی طرف جو کبھی بوسیدہ نہ ہو، جو کبھی پرانی نہ ہو۔ اب ظاہر بات ہے آدم کو اس راہ سے چکر دی کہ بھئی اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ اللہ کے جوار میں رہو، اللہ کے قرب میں رہو، ہمیشہ یہاں رہو، تو پھر اس درخت کا پھل کھا لو۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی انسان کی ایک فطری خواہش ہے کہ انسان ایٹرنٹی چاہتا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ ایٹرنٹی اس دنیا میں اچیو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہا گیا کہ پھر آخرت کے لیے محنت کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں جدید جو مغرب ہے اس کی چونکہ ایک بڑی تعداد آخرت سے مایوس ہو چکی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بس یہ دنیا ہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ایک تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لانگیوٹی جس کو کہتے ہیں، عمر بڑھائی جائے، اور پھر یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم موت کو شکست دے دیں، کسی طریقے سے ایسا کر لیں، اور اس طرف وہ جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے کسی طریقے سے انسان کے ابھی فی الوقت جو ہے وہ بینک بنا رہے ہیں ایسے کہ جس میں انسان کی جو سٹیم سیل وغیرہ ہیں وہ محفوظ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جب ایسا وقت آئے کہ ہم انسان پروڈیوس کرنے کے قابل ہوں گے تو انسانوں کو دوبارہ سے پیدا کر دیں گے، اور باقاعدہ جیسے اس کی فیس وغیرہ لی جا رہی ہے، اور باقاعدہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی فکشن نہیں ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ٹیکنالوجی مل جائے کہ ہم موت کو شکست دے دیں اور دوبارہ سے انسان کو ریپروڈیوس کر سکیں۔ فَأَكَلَا مِنْهَا،
تو ان دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے. فبدت لہما سوآتہما، تو کیا ہوا کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں، ان کے پوشیدہ اعضاء ان پہ کھل گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں فوری طور پر جو ہے اپنی شرمگاہوں پر جنت کے پتے جو ہیں وہ ڈھانپنے لگے. اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ جیسے ہی ان کو برہنگی کا احساس ہوا تو فوری طور پہ حیا ان کے اندر پیدا ہوئی اور انہوں نے ان کو ڈھانپنا چاہا. وعصى آدم ربہ فغوا، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ سے ہٹ گئے. ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو برگزیدہ کیا، نوازا. فتاب علیہ وہدی، اور اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ نے ان کو دوبارہ ہدایت دی. قال اہبطا منہا جمیعا، تو کہا کہ اب تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہے. اگر تو ابلیس بھی ساتھ ہے تو گویا ابلیس اور انسان ان کی آپس کی دشمنی ہے. اور انسانوں کے بارے میں بھی کہا کہ انسانوں کی بھی جو نسلیں آگے چلیں گی ان کے درمیان آپس میں دشمنی ہوگی. فإما یأتینکم منی ھدی، اب وہ میکینزم بتا دیا کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فمن اتبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کبھی مشقت میں پڑے گا یا بدبختی اس کا مقدر ہوگی. اب دیکھیں ایک میکنزم بتا دیا ہدایت کی پیروی، تورات کی، انجیل کی، زبور کی اور قرآن کی، اور دوسری کیا ہے ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری یاد سے غفلت کرے گا. دوسرا میکنزم کیا ہے اللہ کی یاد اور توبہ اور استغفار. فإن له معیشۃ ضنکا، تو بے شک اس کے لیے تنگی کی گزران ہے، تنگی کی معیشت ہے. اب اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے تو دنیا میں اس کا رزق لازماً تنگ ہو. بعض اوقات الٹا ہوتا ہے، اللہ کی سرکشی کرنا، پیغمبروں کا انکار کرنے والے لوگ بہت مزے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک داخلی بھنچن ہے. کہا کہ وہ سکون میں نہیں ہوتے، وہ اطمینان میں نہیں ہوتے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے، معیشت زنکا کا مطلب یہ ہے کہ جو قبر ہے اس میں ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی، قبر ان پہ تنگ ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب سرکش کافر اور مجرم جو ہے وہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر ان پہ تنگ ہونی شروع ہوتی ہے، اتنی تنگ ہوتی ہے کہ ان کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. تو ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ قبر میں جو ان کی گزران ہے وہ بہت تنگ ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم ان سب کو کھڑا کریں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ یہ اندھے ہوں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اس وقت یہ مجرم کہے گا کہ اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں بینا تھا، یہاں نابینا کیوں اٹھایا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کہا کہ اسی طریقے سے تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، نشانیاں آئی تھیں، تم نے ان کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تمہیں بھلا دیا جائے گا. وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ دنیا میں جو رویہ ان کا ہوگا مانوی طور پر آخرت میں فزیکلی وہ ظاہر ہو جائے گا، اندھے، بہرے اور گونگے اٹھائے جائیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح کا بدلہ ہے جو ہم دیں گے اس کو جو حد سے نکلا. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کی آیات کا یقین نہ کیا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب بہت شدید بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا یہ بات ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، ان کو سجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کے مسکنوں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ سفر کرتے ہیں تجارتی. تو قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب کے مساکن اس کے کھنڈرات سے گزرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر آپ کی رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ان کی ایک مدت متعین نہ ہوتی تو وہ عذاب ان کو چمٹ جاتا. ایک خاص مدت ہے، اللہ رسی دراز کرتا ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو عذاب ان کو آ لیتا. فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے بھی پہلے. ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں بھی. فسبح، آپ اس کی تسبیح کیجئے. واطراف النہار، اور دن کی سرحدوں پر، دن کی حدوں پر. لعلک ترضی، شاید کہ تو راضی ہو. یعنی ان چیزوں میں جو ہے ان اوقات میں، یعنی سورج کے طلوع سے پہلے، غروب سے پہلے، رات کے ایام میں تسبیح کیجئے اور تحمید کیجئے اللہ کی. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، اور اے نبی آپ اپنی نگاہوں کو مت پھیریے ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے دیا ہے دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان. ان میں سے بہت سے گروہ ہیں جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان دیا ہے.
زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اس کی طرف آپ کی نگاہیں مائل نہ ہوں۔ یہ ہم نے ان کو کیوں دیا ہے؟ لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو اس پہ جانچیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق تو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، ہم نے آپ کو مقام محمود دیا ہے، ہم نے آپ کو رسالت سے سرفراز کیا ہے، تو آپ ان چیزوں کی طرف التفات نہ کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پہ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کے خواستگار نہیں ہیں، نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی اشارہ ہے نا، اس طرح اہل ایمان سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے اور بندگی کا حکم دیا ہے، تو ہم الٹا کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق ہمارے ذمے ہے، اس کے لیے جو ہے بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ اللہ کی یاد کو، عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ تو جس چیز کا اللہ نے ذمہ لیا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جس کا حکم دیا ہے اس کو بھلا دیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے پاس سے۔ اولم تأتihim بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کیا نہیں پہنچ گئی ان کے پاس ایک واضح نشانی جس کا تذکرہ پرانے صحیفوں میں موجود ہے؟ یعنی اگلی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے تذکرے موجود ہیں اور وہ قرآن آ گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور کہا کہ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی بغیر وحی نازل کیے رسول بھیجے اپنی طرف سے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، لقالو، اس وقت وہ یہ کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے رب کیوں نہیں تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، تو ہم رسول اگر آتا تو ہم تیری کتاب اس کی آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم رسوا ہوتے اور ذلیل ہوتے۔ یعنی اس وقت وہ یہ کہتے کہ رسول کیوں نہیں بھیجا اور کتاب کیوں نہیں اتاری۔ قل کل متربص فتربصوا، اے نبی فرما دیجئے ہر ایک راہ دیکھ رہا ہے، تم بھی راہ دیکھو، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، تو ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے جو سیدھی راہ والے ہیں اور کون ہے جو ہدایت پر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔